تنویر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے، ناشتہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ اصلی افشاں کا غصے کے مارے برا حال تھا، لیکن شکیلہ کے انداز بھی خراب تھے۔ نہ جانے کس طرح یہ مندر کی داسی اتنی عمدہ اداکاری کر رہی تھی۔ آؤ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا۔ میں نہیں آؤں گی، میرے ہی گھر میں میری اتنی توہین ہو رہی ہے، اس کمینی کو آپ لوگوں نے، افشاں نے روتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل تم شاید کسی تھیٹر میں اداکاری کرتی ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی عمدہ ایکٹنگ کر رہی ہو۔ یہاں کس لیے داخل ہوئی ہو یہ بتا دو، شکیلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے یہ تم بتاؤ، فراڈ کہیں کی۔ ابو، اب کی بار اگر اس نے زبان سے کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کے منہ پر کوئی چیز دے ماروں گی، خدا کی قسم رعایت نہیں کروں گی، شکیلہ نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ او افشاں بیٹے، تم اپنی امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، پلیز جاؤ، تنویر صاحب نے کہا، اور کمال خود شکیلہ کو باہر لے گیا۔ لیکن ہم دونوں کمرے میں ہی رکے رہے تھے۔ شکیلہ، تنویر صاحب نے بڑی نرمی سے اسے پکارا، میں افشاں ہوں، آپ لوگ اس کی باتوں میں کیوں آ گئے؟ تم افشاں نہیں ہو، لیکن اس کی ہم شکل ضرور ہو۔ اس کے علاوہ تم نے ایک آڑے وقت میں ہماری مدد کی تھی، میں تمہارا احسان مند بھی ہوں شکیلہ۔ اس کے علاوہ میرا خیال تھا کہ تم ایک نیک طبیعت لڑکی ہو بیٹی، زندگی گزارنا بہت ہی کٹھن کام ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اچھے راستے اپنانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تمہاری اپنی سازش نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نے اب کوئی نئی چال چلی ہے۔ کن دونوں نے؟ افشاں بے ساختہ بولی۔ تمہارے ساتھیوں نے۔ ابو دیکھیے، میں کہتی ہوں ہوش میں آ جائیے، میں سب سے نمٹ سکتی ہوں، میں ان سب کو ٹھیک کر سکتی ہوں، لیکن یہ تو سوچیں، یہ بات میرے لیے کس قدر تکلیف دہ ہے کہ خود میرے والدین دھوکہ کھا گئے۔ اس کے علاوہ، تنویر صاحب نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ میں ان دونوں کو بھی برا نہیں سمجھتا تھا، یقین کرو دلی صدمہ ہوا تھا، دلی قلق ہوا تھا ان کی گرفتاری پر، لیکن ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے میں حیران رہ گیا تھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ابو، افشاں سر پکڑ کر بولی، تم لوگوں نے پہلے ہی یہ ڈرامہ کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو تم انکار کرتی رہیں کہ تم افشاں نہیں شکیلہ ہو۔ تو آپ کو یقین ہے کہ میں افشاں نہیں ہوں؟ بالآخر افشاں عاجز آ کر بولی۔ اب اس کی موجودگی میں تو کچھ نہیں سوچا جا سکتا شکیلہ، تنویر صاحب نے جواب دیا۔ آپ نے پولیس کو بلایا ہے؟ ہاں۔ بس ٹھیک ہے، آپ مجھے پولیس کے حوالے کریں، افشاں نے کہا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ جب میں افشاں نہیں ہوں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، پولیس تمہارے اوپر سختی کرے گی۔ کیوں سختی کرے گی؟ وہ تم سے ان دونوں کے بارے میں پوچھے گی۔ کچھ بھی کرے، بس میں افشاں نہیں ہوں، آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں، افشاں نے کہا۔ میں نے ایس پی آفتاب کو بلا لیا ہے، بہرحال وہ تم سے معلومات کر لے گا، ہو سکے تو بیٹی ان دونوں کے بارے میں بتا دینا، بہرحال وہ خطرناک مجرم ہیں، میں کوشش کروں گا پولیس تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ لعنت ہے، افشاں دانت پیس کر بولی، اور تنویر صاحب کمرے سے نکل گئے، لیکن جاتے وقت وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور تالوت کی طرف دیکھا۔ اب پولیس آئے گی، تالوت مسکرایا۔ ہاں، اور افشاں کو پکڑ کر لے جائے گی، لیکن یہ تو اچھا نہیں ہوگا تالوت، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ہیں؟ تالوت نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا قصور تو نہیں ہے، تفریح میں کوئی المیہ نہ ہو جائے۔ خطرہ تو ہے، تالوت نے افشاں کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پتھروں کی سی خاموشی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر خطرناک تاثرات ہیں، کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ ہاں، جذباتی ہے، پھر کچھ کیا جائے، تالوت پرخیال انداز میں بولا۔ کیا کرو گے؟ اسے افشاں بنائے دیتے ہیں اور شکیلہ کو واپس؟ او، اتنی آسانی سے؟ ہاں، کیوں نہیں، تالوت نے کہا، اور پھر اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کی اور پھر افشاں کی طرف کھول دی۔ دوسرے لمحے افشاں کے بدن پر ایسا ہی لباس تھا جیسا شکیلہ کے جسم پر، لیکن افشاں کو اس کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا۔ اس کے بعد اس فتنہ انگیز شخص نے مجھے اشارہ کیا، اور جوں ہی میں اس کے نزدیک پہنچا، اس نے میرے کندھے پر سے کوئی چیز جھاڑی۔ میں چونک کر اپنے کندھے کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے ہم بند دروازے سے باہر تھے۔ آؤ، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم شکیلہ کی تلاش میں چل پڑے۔ شکیلہ بڑی ماں کے ساتھ تھی، بڑی ماں آنکھیں بند کیے ایک کرسی پر دراز تھیں۔ تالوت ظاہر ہو گیا اور پھر اس نے ہاتھ سے شکیلہ کو اشارہ کیا۔ شکیلہ نے ہمیں دیکھ لیا اور پھر اس نے بڑی ماں کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ گئی، لیکن بڑی ماں چونک پڑی۔ کہاں جا رہی ہو افشاں؟ ابھی آئی امی جان،
اس لڑکی کی طرف نہ جانا، نہ جانے کس ارادے سے آئی ہے۔ نہیں، وہاں نہیں جاؤں گی امی، شکیلہ نے کہا اور باہر نکل آئی، اور جو ہی وہ باہر نکلی طالوت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شکیلہ مسکرانے لگی، وہ بیچاری سمجھ بھی نہ سکی کہ طالوت نے کیا کر دیا۔ جی، شکیلہ نے کہا۔ آؤ کھیل ختم، طالوت نے کہا۔ اوہ اچھا، شکیلہ نے ایک گہری سانس لی۔ کیوں، کھیل جاری رکھنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، لیکن میں کیسی رہی؟ شاندار، طالوت نے کہا۔ شکریہ، اب کیا پروگرام ہے؟ ابھی تو ان لوگوں کو دیکھیں گے، کیا تفریح رہتی ہے۔ خطرہ نہیں ہے، خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے؟ ارے دیکھا جائے گا، تم آؤ تو صحیح، ابھی پولیس آنے والی ہے۔ پولیس کے سامنے میرا کیا رویہ رہنا چاہیے؟ شکیلہ نے پوچھا۔ تمہیں پولیس کے سامنے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ طالوت نے کہا۔ اوہ، شکیلہ نے گردن ہلا دی اور پھر وہ ایک دم چونک پڑی۔ ارے تنویر صاحب آ رہے ہیں، او شاید انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ اطمینان رکھو، ان کی بینائی اتنی تیز نہیں ہے، طالوت نے کہا۔ ارے وہ اسی طرف آ رہے ہیں، آنے دو، طالوت نے کہا، اور پھر شکیلہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تنویر صاحب ہمارے نزدیک سے گزرتے چلے گئے۔ شکیلہ منہ پھاڑے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ انہیں کیا ہو گیا؟ تعجب سے بولی۔ وہ نہ صرف اندھے بلکہ بہرے بھی ہو گئے ہیں، طالوت بولا۔ ارے نہیں، وہ ایک دم بولی، تنویر صاحب، ابے او تنویر صاحب، بھائی تنویر صاحب۔ طالوت نے زور زور سے آوازیں لگائیں، لیکن تنویر صاحب کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ دیکھ لیا تم نے؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، شکیلہ نے پریشانی سے کہا۔ آؤ سمجھائیں تمہیں بھی، طالوت نے کہا اور واپس پلٹ پڑا۔ شکیلہ کے چہرے پر الجھن تھی۔ ہم لوگ تنویر صاحب کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تنویر صاحب ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ شکیلہ کا سانس پھول گیا۔ پولیس، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ چلی آؤ، ان بیچاروں کو بھی دن میں نظر نہیں آتا، آ جاؤ، طالوت نے کہا۔ شکیلہ کے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے تھے۔ بہرحال ہم تینوں بھی تنویر صاحب کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں تصدق کمال اور 2 انسپیکٹروں کے ساتھ ایس پی آفتاب بھی موجود تھے۔ او تنویر صاحب، خیریت؟ آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیریت نہ سمجھیں آفتاب میاں۔ کیا بات ہے؟ آفتاب نے پوچھا۔ بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ یعنی؟ اب اس لڑکی نے بھی افشاں ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، جو افشاں کی ہم شکل تھی۔ ارے، ایس پی اچھل پڑا، مگر وہ ہے کہاں؟ ایک کمرے میں بند کر آیا ہوں۔ وہ آئی کب؟ ابھی تھوڑی دیر قبل۔ افشاں ہی کے لباس میں ہے اور ایسی اداکاری کر رہی ہے جیسے افشاں وہی ہو اور اصل افشاں فراڈ ہو، تنویر صاحب نے کہا۔ لیکن اسے تو اغوا کر لیا گیا تھا۔ خدا معلوم اس بارے میں وہ کیا کہتی ہے۔ کس بارے میں؟ اپنے اغوا کے سلسلے میں۔ بھائی وہ خود کو شکیلہ تسلیم کب کر رہی ہے؟ او ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے اسے بند کر دیا ہے۔ ہاں، بہت اچھا کیا آپ نے تنویر صاحب، ہم اس سے ان دونوں کا پتہ بھی معلوم کر سکیں گے۔ اوفو، میں نے ایسے خطرناک لوگ نہیں دیکھے۔ ممکن ہے اب وہ اس لڑکی کو افشاں بنا کر یہاں رکھنا چاہتے ہوں، اس طرح وہ آپ کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں ہوں۔ ایک بات ضرور کہوں گا آفتاب میاں، تنویر صاحب بولے۔ جی؟ میرے خیال میں وہ ایسے لوگ نہیں تھے۔ کمال ہے، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود؟ یقیناً درمیان میں کوئی غلط فہمی ضرور ہے۔ یہ لوگ اسی طرح متاثر کر لیتے ہیں، پر پھر بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ پولیس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ چاہتے تو پہلے ہی شکیلہ کو افشاں کہہ سکتے تھے۔ اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، خدا جانے، بس دل ان بچوں کے لیے کڑتا ہے، نہ جانے کیوں۔ تنویر صاحب نے کہا۔ خیر، آؤ اس لڑکی سے مل لو، لیکن اس کے ساتھ سختی نہیں کرو گے، آپ بے حد نرم دل ہیں۔ خیر آئیے، میں اسے زیادہ پریشان نہیں کروں گا، آپ آئیے۔ اور سب اٹھ گئے۔ ہم بھی حسب معمول سب کے پیچھے تھے۔ عارف صاحب، خدا کے واسطے کچھ تو بتائیے، اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے؟ شکیلہ میری آستین پکڑے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ کیا یہ سب اندھے ہو گئے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ہوٹل کے بہرے کی کیا کیفیت تھی؟ اوہ، تو ہاں، اس وقت بھی وہی شوبدہ کار فرما ہے۔ آپ اسے صرف شوبدہ کہیں گے عارف صاحب؟ چلو شوبدے سے کچھ آگے بڑھا لو، گویا مجھے صحیح بات نہیں بتائی جائے گی، شکیلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح بات سے تمہاری کیا مراد ہے شکیلہ؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں اب نہیں پوچھوں گی، شکیلہ نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے تھوڑی سی الجھن ضرور ہوئی تھی، لیکن بہرحال میں طالوت کی مرضی کے بغیر شکیلہ کو اس راز میں شریک نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے جہاں افشاں بند تھی۔
تنویر صاحب نے خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اور پھر وہ اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے ایس پی اور انسپیکٹر بھی تھے۔ ارے وہ تنویر صاحب افشاں کا لباس دیکھ کر چونک پڑے۔ افشاں شاید رو رہی تھی۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر ان سب کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آئیے ایس پی صاحب، مجھے گرفتار کر لیجئے، میں شکیلہ ہوں۔ ہاں، میں ان دونوں مجرموں کی ساتھی ہوں، مجھے گرفتار کر لیں۔ افشاں بیٹی، تنویر صاحب بولے۔ اوہ، کوئی نیا ڈرامہ؟ ابو، کیا آپ کی آنکھوں سے پٹی کھل گئی؟ افشاں نے تنزیہ کہا۔ مگر تم یہاں کہاں سے آئیں؟ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ یقیناً تم نے دروازہ کھولا ہوگا اور وہ تمہیں پھنسا کر نکل گئی۔ آپ کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ابو، افشاں نے زہر خند سے کہا۔ وہ کہاں گئی افشاں؟ تنویر صاحب نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا۔ افشاں، میں کہتی ہوں میں شکیلہ ہوں، آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ افشاں کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا بکواس ہے افشاں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چند منٹ پہلے آپ کو کیا ہو گیا تھا ابو؟ اس کا جواب دیں۔ کیوں، مجھے کیا ہو گیا؟ آپ تو مجھے افشاں مان ہی نہیں رہے تھے۔ تمہیں؟ آپ کی اس اداکاری کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اوہ ایس پی، میری سمجھ میں یہ سارا گورکھ دھندا نہیں آ رہا۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ آفتاب نے نرم لہجے میں کہا۔ ارے ابھی چند منٹ پہلے میں شکیلہ کو یہاں بند کر گیا تھا۔ افشاں اپنی ماں کے ساتھ تھی، اب یہ یہاں ہے اور وہ… ابو خدا سے ڈریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا تنویر صاحب آپ کو یہاں بند کر گئے تھے؟ ایس پی نے پوچھا۔ تو اور کیا، افشاں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تنویر صاحب کہ یہ افشاں شکیلہ ہیں؟ ایس پی نے پوچھا۔ میں اسے کب بند کر کے گیا ہوں؟ یہ تو میرے ساتھ ناشتے پر تھی۔ وہ تو شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی اور یہ… تنویر صاحب نے کہا اور اب پہلی بار افشاں نے اپنے لباس پر توجہ دی اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے بھی عجیب سی آواز نکل گئی۔ ارے یہ میں ابو، ابھی کچھ دیر قبل میں یہ لباس تو پہنے ہوئے نہیں تھی، خدا کی قسم ابو، خدا کی قسم یہ… تنویر صاحب، ایس پی اور دوسرے لوگ پریشان نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ایس پی نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہم سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اچھا ایسا کریں، ان دوسری خاتون ہی کو کہیں سے بلوا دیں جو دوسرا لباس پہنے ہوئے تھیں، یا انہیں آپ افشاں تسلیم نہیں کرتے تو پھر انہیں بلوا دیں جو افشاں ہیں۔ کمال، افشاں کو بلا کر لاؤ، تنویر صاحب نے کہا۔ جی بہتر، کمال دوڑا۔ تنویر صاحب سخت پریشانی کے عالم میں ہاتھ مل رہے تھے۔ کیسی شرم کی بات ہے میرے لیے، میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئی ہوں، لیکن یہ لباس… خدا کی قسم ابو، میں نے لباس تبدیل نہیں کیا، افشاں نے کہا۔ خود بخود تبدیل ہو گیا؟ تنویر صاحب دانت نکال کر بولے۔ ہاں، افشاں نے بے بسی سے کہا۔ ایس پی کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے، شاید وہ ہمارے بارے میں کچھ کہنے میں احتیاط کر رہا تھا، ورنہ یہ پراسرار حالات 100% ہماری ہی نشاندہی کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمال واپس آ گیا، اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، پوری کوٹھی میں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ تھوڑی دیر پہلے بڑی ماں سے اجازت لے کر گئی تھی۔ او گویا میرے لیے جو حکم ہو، ایس پی نے کسی قدر بور ہوتے ہوئے کہا۔ جاؤ بھائی، معافی چاہتا ہوں، میں تو واقعی پریشانی میں پھنس گیا۔ تنویر صاحب نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ صرف ایک درخواست کروں گا، آفتاب نے کہا۔ جی؟ اگر وہ دوبارہ ان تینوں میں سے کسی کا پتہ چل جائے تو انتہائی اخلاق سے پیش آئیں اور خاموشی سے مجھے اطلاع دے دیں۔ بہتر ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ خدا حافظ۔ آؤ، ایس پی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو سچ بتاؤ، میں نے تمہیں ہی بند کیا تھا؟ تنویر صاحب نے افشاں سے کہا۔ نہیں بولوں گی، خدا کی قسم نہیں بولوں گی۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ اپنے خون کی بو بھی نہیں محسوس کر سکتے؟ اس کمینی کی بات مان لی تھی آپ نے۔ میری ناک خراب ہو گئی ہے بھائی، آؤ، تنویر صاحب نے کہا اور پھر وہ سب بھی باہر نکل گئے۔ شکیلہ سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سب نکل گئے تو اس نے ایک گہری سانس لی اور ان میں سے کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ تم وہی مرغے کی ایک ٹانگ لیے کھڑی ہو، تالوت نے کہا۔ نہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی، شکیلہ نے کہا۔ البتہ بور ضرور کروں گی۔ نہیں، اب بور بھی نہیں کروں گی، وہ آزردگی سے بولی۔ پکا وعدہ؟ تالوت مسخرے پن سے بولا۔ ہاں، پکا وعدہ، شکیلہ نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ شکریہ، آؤ اب کچھ کھانے پینے کی بات ہو جائے، تالوت نے کہا اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل دیا۔ میں نے ڈرائنگ روم الگ بنا لیا ہے، وہاں کھانا لگ چکا ہوگا۔ میں اس کی بات کی حقیقت جانتا تھا۔ ہم کوٹھی کے ایک دور افتادہ حصے میں پہنچ گئے اور جب ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے تو آنکھیں کھل گئیں۔
ایک چوڑی میز لگی ہوئی تھی اور وہاں انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ میں نے شکیلہ کی جانب دیکھا۔ شکیلہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا تھا۔ کھانے پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور پھر کھانا نہایت خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد طالوت نے ہم دونوں کی شکل دیکھی اور بولا، تو دوستو اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام ڈائریکٹر تو تم ہی ہو، تم لوگ اعتراض تو نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو سنو، میرا خیال ہے میں تنویر صاحب کے سامنے آ جاؤں۔ کیا مطلب؟ ہاں، ان سے بات کریں گے۔ کیا بات کرو گے؟ بس انہیں حقیقت بتا دیں گے اور پھر یہاں سے چلیں گے۔ او، تو تم تنہا ہی جاؤ گے؟ نہیں، تم دونوں بھی چلو۔ مگر طالوت، میرا مطلب ہے یوسف۔ میں نے چور نگاہوں سے شکیلہ کی طرف دیکھا۔ بے اختیاری میں میرے منہ سے طالوت نکل گیا تھا۔ شکیلہ نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر لا تعلق ہو گئی۔ وہ خود پر جبر کر رہی تھی۔ ہاں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ طالوت نے اس بات کو نظر انداز کر کے کہا، میرا مطلب ہے کہ چلنا ہے تو خاموشی سے ہی نکل چلو، ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہی بزدلی کی بات۔ بزدلی کی بات نہیں ہے یار، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا ہے، ان لوگوں کا ذہن بھی صاف ہو جائے گا، اس کے بغیر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو ہم یہاں آرام کریں گے، شام کو تنویر صاحب سے ملاقات کی جائے گی۔ طالوت نے آخری بات کہی۔ آرام کہاں کرو گے؟ برابر میں بیڈ روم موجود ہے، طالوت نے کہا، اور پھر ہم اٹھ کر برابر والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ انتہائی کشادہ کمرہ تھا، اس میں 3 نہایت آرام دہ بستر لگے ہوئے تھے۔ میں ان کمروں سے اجنبی نہیں تھا، پہلے انہیں دیکھ چکا تھا۔ کباڑ گودام تھا، دنیا بھر کا کاٹ کباڑ یہاں بھرا پڑا تھا، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور دوسرا سامان، لیکن طالوت کے لیے اسے عمدہ بیڈ روم بنا لینا کون سی بڑی بات تھی۔ شکیلہ بھی ایک دور کے بستر پر جا پڑی۔ میں اور طالوت 2 برابر برابر بستروں پر لیٹ گئے۔ یہ لڑکی اب بور کرنے لگی ہے، طالوت نے سرگوشی کی۔ انسان ہے طالوت۔ کیا مطلب؟ اور پھر عورت ہے، تجسس تو فطری ہے۔ اور پھر وہ لوگ جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیسی انوکھی بات ہے کہ وہ ان کی حقیقت سے بھی ناواقف ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ قسم لے لو، مطلب کچھ نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بور مت ہو، اس کی یہ ناراضگی فطری ہے۔ تو کیا اسے بتا دیا جائے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا۔ یوں بھی تو سوچو عارف، اگر ہم اسے اپنا راز میں شریک کر لیں تب بھی تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب سب تمہاری طرح پتھر تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور پھر تمہاری دنیا کے لوگ تو ہمارے نام سے ہی کان پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس بات پر اصرار نہیں کر رہا، اس کے باوجود اگر تم مناسب سمجھو تو اسے بتا دو۔ نہیں، کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بتاؤ۔ اس کی طرف کچھ زیادہ ہی مائل ہو، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہارا مطلب پوچھوں گا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مطلب وغیرہ تم خود اخذ کر لینا، طالوت نے کہا۔ کون سی بات؟ راج ہنس بلا شبہ ایک پرکشش لڑکی تھی، پھر جب وہ شکیلہ بن گئی تو نہ جانے میرے دل میں اس کے لیے کیسا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں اس سے ایک خوبصورت لڑکی کی حیثیت سے متاثر نہیں ہوں، چنانچہ اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو میری طرف سے مکمل آزادی ہے۔ تمہارے دماغ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں نے جھلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا شکیلہ کی حیثیت ایسی ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی اس کے بارے میں اس انداز سے سوچے؟ وہ خود تو سوچ سکتی ہے، طالوت نے کہا۔ کیا مطلب؟ یار میں بڑی بیکار باتیں کر رہا ہوں، بس اس وقت نہ جانے کیوں یہ خیال میرے ذہن میں آ گیا۔ اب یہ خیال تمہارے ذہن میں آ ہی گیا ہے طالوت، تو اجازت دو تو ایک بات میں بھی پوچھ لوں۔ پوچھو۔ اگر شکیلہ تمہارا قرب چاہے؟ مشکل ہے، طالوت نے جواب دیا۔ کیوں؟ میرے حالات، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے شادی؟ ارے توبہ توبہ، یہ تم مجھ سے دشمنی پر کیوں آمادہ ہو گئے؟ کیوں؟ بلا وجہ مجھ شریف آدمی کی شادی کرا دینا چاہتے ہو؟ طالوت ہنس کر بولا۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا طالوت، لیکن زندگی کے کسی حصے میں تو تم اس بارے میں سوچو گے۔ ہاں، اس وقت کوئی عمر رسیدہ بڑی بھی مل گئی تو غور کروں گا۔ گویا شکیلہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ مجھے معلوم ہے طالوت، تمہارے ذہن میں راج ہنس سمائی ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن شکیلہ نہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے تو تمہیں پسند تھی۔ ہاں عارف، نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں اس کی شکل کچھ اور تھی۔ تم بھروسہ کرو میری بات پر کہ اس وقت اس کی شکل نے میرے اوپر تاثر ہی کچھ اور چھوڑا تھا۔ بعد میں مجھے اس سے ایک عجیب سی انسیت ہو گئی اور یہ تصور میرے ذہن سے نکل گیا۔ بہرحال ابھی تو خود اس کے مزاج کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس مسئلے کو درمیان میں کہاں سے لے آئے؟ فی الحال ہمیں کچھ دوسری باتیں سوچنی ہیں، مثلاً
میرے خیال کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ارے بھائی کون سا خیال؟ ہم تنویر صاحب پر ظاہر ہو جاتے ہیں، مگر اس سے فائدہ؟ بس دل کی تسکین، جو مناسب سمجھو وہی کرو، جو سوچو گے مجھے کیا اعتراض ہے، تم پرواہ مت کرو۔ ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میں اپنی پوزیشن صاف کرنا چاہتا ہوں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اوکے ضرور صاف کرو، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور طالوت مسکرانے لگا۔ شکیلہ، میں نے شکیلہ کو آواز دی۔ جی، شکیلہ نے جواب دیا۔ سو رہی ہو؟ نہیں۔ او، میں سمجھا تم سو گئیں۔ نہیں، تب ادھر ہی آ جاؤ۔ اور شکیلہ اٹھ کر ہمارے پاس آ گئی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ تمہاری اداسی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بتا دوں؟ شکیلہ نے نگاہیں اٹھا کر پوچھا۔ کتنی نفیس بات ہے، خدا کی قسم بہت پسند آئی، طالوت نے کہا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ کچھ نہیں، سچی کوئی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کہتی تو وہ اپنائیت نہیں رہتی جو اب پیدا ہوئی ہے۔ یار عارف، میں اس سوال پر وجد میں آ گیا ہوں۔ مذاق اڑا رہے ہیں آپ میرا؟ شکیلہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا اب پوچھنے تو دو، میں نے کہا۔ ہاں پوچھو، بتاؤ شکیلہ، طالوت نے کہا۔ آپ دونوں کی شخصیت میرے لیے جو کچھ ہے، اس کے بارے میں الفاظ میں نہیں کہہ سکتی۔ یوں سمجھ لیں، آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی بے حد خوفناک ہے۔ آپ لوگوں کی جدائی کے بعد موت ہی مناسب رہے گی۔ جب آپ نے مجھے یہ اپنائیت، یہ تصور دے دیا ہے، تو اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت کا کوئی پہلو میری نگاہوں سے یا میرے علم سے دور رہے؟ یا آپ کہہ دیں کہ میں ابھی زیر امتحان ہوں، میں اپنی محبت، اپنی وفا کا مکمل ثبوت نہیں دے سکی، مجھے وہ طریقہ بتا دیں جس سے میں اپنے آپ کو آپ کا بنا سکوں۔ شکیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عارف، طالوت نے ہانک لگائی، بتا دو یار، بتا دو، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، تب تم خود ہی بتا دو، میں نے کہا۔ میں بتا دوں؟ تو سنو شکیلہ، جس طرح تم راج ہنس نہیں تھیں بلکہ شکیلہ تھیں، اسی طرح میں خالی یوسف نہیں ہوں، بلکہ میرا پورا نام یوسف عبران ہے۔ یوسف عبران، شکیلہ نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، اور یہ تمہارے عارف صاحب مجھے طالوت کہتے ہیں۔ او، مگر پھر میرے سامنے کیا یہ نام عجیب نہیں ہے؟ ہے، شکیلہ نے جواب دیا، لیکن میری کنیت یہی ہے۔ زمین پر رہنے والے انسان ایسے نام نہیں رکھتے، لیکن ہمارے ہاں ایسے نام ہوتے ہیں۔ زمین پر رہنے والے؟ ہمارے ہاں؟ شکیلہ نے دہرایا۔ ہاں بھائی، میرا تعلق تمہاری دنیا سے نہیں ہے۔ یعنی؟ شکیلہ تعجب سے بولی۔ میں اس پوشیدہ دنیا کا انسان ہوں جسے تم لوگ جنات کی دنیا کہتے ہو۔ اوہ! شکیلہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ہاں، میں جن ہوں۔ نہیں، شکیلہ ہذیانی انداز میں ہنس پڑی۔ خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تم لوگوں نے ہماری طرف سے ایک بے بنیاد خوف طاری کر رکھا ہے خود پر۔ اور مسٹر عارف، اب پوری کہانی آپ سنا دیں۔ اور میں نے سنجیدگی سے شکیلہ کو ساری تفصیل بتا دی۔ خدا کی قسم یہ کہانی جھوٹی نہیں، اور تم اس میں شک نہ کرنا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد طالوت بولا۔ شکیلہ آنکھیں پھاڑ کر طالوت کو دیکھ رہی تھی۔ تب طالوت نے راسم کو آواز دی، اور دوسرے لمحے راسم ظاہر ہو گیا۔ انہیں مختلف شکلیں بنا کر دکھاؤ، یہ میرا غلام ہے شکیلہ۔ اور پھر راسم نے وہ تماشے دکھائے کہ کئی بار شکیلہ کی چیخیں نکل گئیں۔ تب طالوت نے راسم کو روک دیا۔ بس اب جاؤ، اس نے راسم سے کہا، اور راسم نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب بتاؤ، کیا تم مجھ سے خوف زدہ ہو؟ نہیں، شکیلہ نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ونڈرفل، تب تمہیں اپنے بارے میں بتا کر کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس سے قبل تم نے کوئی انگریزی بولنے والا جن دیکھا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور شکیلہ خوف زدہ انداز میں مسکرانے لگی۔ چنانچہ شکیلہ، تمہیں یہ بھی عارف کی زبانی معلوم ہو گیا کہ اس وقت جب تم ملی میں منحوس تلکا کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اب خدا کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسی صورت میں یہ تنویر صاحب وغیرہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہ بتاؤ، اب تمہارے ذہن میں کوئی میل ہے؟ خدا کی قسم نہیں، لیکن میں کافی دنوں تک حیرت زدہ رہوں گی۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، طالوت نے مسخرے پن سے کہا۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تنویر صاحب پر ظاہر ہو جائیں۔ کیا حرج ہے؟ شکیلہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، سیاں ہوئے کوتوال، میں نے ٹکڑا لگایا، اور شکیلہ مسکرانے لگی۔ جاؤ عارف، باہر کی فضا دیکھو، طالوت نے کہا۔ تم اکیلے ڈرو گی تو نہیں اس جن سے؟ ہرگز نہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، شکیلہ نے کہا۔ اللہ اس اپنائیت کو برقرار رکھے، میں نے مسخرے پن سے کہا، اور جلدی سے باہر نکل گیا۔
میں جانتا تھا کہ میں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، اس لیے میں اطمینان سے کوٹھی گردی کرتا رہا۔ کوٹھی کے ایک حصے میں کچھ گہما گہمی تھی، بہت سے ملازم ایک حصے کو صاف کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ملازموں کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ طویل چکر لگا کر میں کافی دیر میں واپس آیا۔ طالوت اور شکیلہ باتیں کر رہے تھے۔ کیا پوزیشن ہے؟ نارمل، کوئی خاص بات تو نہیں؟ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ کوٹھی میں کچھ مہمان آنے والے ہیں اور بڑا اہتمام ہے۔ تنویر صاحب موجود ہیں؟ شاید نہیں۔ خیر جلدی بھی کیا ہے، اب آرام کرو۔ آرام؟ ہاں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ طالوت نے کروٹ بدل لی۔ شکیلہ اپنی مسحری پر چلی گئی اور پھر سچ مچ سب سو ہی گئے۔ آنکھ کھلی تو خاصی رات ہو چکی تھی۔ پورے کمرے پر گہری تاریکی مسلط تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد چند ساتھ تک تو ماحول کا اندازہ ہی نہ ہو سکا، اور جب سب کچھ یاد آ گیا تو میں نے طالوت کو آواز دی۔ جاگ گئے عارف؟ طالوت کی آواز سنائی دی۔ ہاں لیکن یہ اندھیرا، رات ہو چکی ہے، طالوت نے جواب دیا۔ روشنی تو کرواؤ یار۔ راسم؟ طالوت نے راسم کو آواز دی۔ ہلکی روشنی، اس نے راسم کو ہدایت کی اور کمرے میں ایک شمع دان روشن ہو گیا۔ ہلکی روشنی میں ہم نے شکیلہ کی مسحری کی طرف دیکھا۔ شکیلہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ان خاتون کو بھی جگایا جائے؟ ہاں آواز دو، طالوت نے کہا اور میں نے شکیلہ کو آوازیں دی۔ خاصی گہری نیند سو رہی تھی، کئی آوازوں پر جاگی اور پھر گھبرا کر جلدی سے مسحری سے نیچے اتر آئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ رات، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے کیسے؟ شکیلہ نے اور پریشان ہو کر پوچھا۔ بس خود بخود ہو گئی، میں نے جواب دیا اور طالوت ہنسنے لگا۔ اوہ، شکیلہ نے گہری سانس لی۔ اب اسے اپنی بدحواسی کا احساس ہوا تھا اور وہ بھی مسکرانے لگی۔ واقعی خوب رات ہو گئی، نہ جانے کیا بچ گیا ہوگا۔ آؤ باہر چل کر دیکھیں، طالوت نے کہا اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔ لیکن پھر باہر نکل کر ہم نے گہری سانس لی تھی۔ رات تو توقع سے کہیں زیادہ گزر گئی تھی۔ غالباً 2:30 بجے تھے۔ پوری کوٹھی سنسان پڑی تھی، سب سو چکے ہوں گے، کسی کے جاگنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کمال ہے یار، ہم سب اتنی گہری نیند سو گئے۔ کھانا تو نشہ آور نہیں تھا؟ میں نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جن معنوں میں تم کہہ رہے ہو۔ ویسے تو خوراک کے نشے سے بڑا کوئی نشہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر حضرات اب کیا کیا جائے؟ آؤ آوارہ گردی کرتے ہیں۔ اس وقت کہاں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ شہر کی سنسان سڑکوں پر، طالوت نے جواب دیا۔ واقعی لطف آ جائے گا، شکیلہ بولی۔ بہت خوب، بہت خوب، میں نے شرارت آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور پھر آمادگی ظاہر کر دی۔ ہم کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ خوب تھی یہ رات کی آوارہ گردی۔ سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھیں، لیکن شہر کے چند علاقے اب بھی جاگ رہے تھے، خاص طور سے بندرگاہ کا علاقہ۔ اس علاقے میں دن رات رونق ہی رہتی تھی۔ یہاں کے ہوٹل بھی کھلے ہوئے تھے۔ کیا خیال ہے، کھانے کا پروگرام ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ او نہیں، لیکن کافی پی جا سکتی ہے۔ آؤ کسی ہوٹل میں چلیں۔ یہاں کے ہوٹل شریف لوگوں کے نہیں ہوتے، میں نے کسی قدر ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو ہم ہی کون سے شریف ہیں، آؤ، طالوت نے کہا، اور ہم تینوں سی ہاک کی طرف بڑھ گئے۔ خاصی بڑی عمارت تھی، باہر سے خوبصورت بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک چوڑے زینے سے گزر کر ہم ریفریشمنٹ ہال میں پہنچ گئے۔ ہال میں خاصی رونق تھی، سگریٹوں کے دھوئیں چکرا رہے تھے، ان میں شراب اور سگریٹوں کی بو بھی شامل تھی۔ گندی ہوا باہر پھینکنے والے پنکھے چل رہے تھے، لیکن پھر بھی ناگوار بو محسوس کی جا سکتی تھی۔ زیادہ تر ملکی اور غیر ملکی ملاح ہی نظر آ رہے تھے۔ عورتیں بھی تھیں، لیکن شریف عورتوں کی کہیں جھلک بھی نہیں تھی۔ یہ سب کی سب شکاری تھیں، جو خاص طور سے غیر ملکیوں کا شکار کرنے آئی ہیں۔ ماحول اچھا نہیں ہے طالوت، میں نے کہا۔ تو پھر شکیلہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہائے اللہ، میں مر جاؤں یار، تم میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو، طالوت نے کہا اور اس کونے کی میز کی طرف بڑھنے لگا جو خالی نظر آ رہی تھی۔ بہرحال ہم کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ بے شمار نگاہیں ہماری طرف تھیں، ان میں زیادہ تر خطرناک چہرے تھے۔ مجھے الجھن ہونے لگی، اس بے باک ماحول میں کوئی ہنگامہ ضرور ہوگا، میرے دل نے کہا۔ لیکن مجھے حیرت اس شکیلہ کی بچی پر ہو رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ اسے طالوت پر اعتماد ہو گیا تھا، وہ بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ویٹر ہمارے سروں پر پہنچ گیا۔ کافی، طالوت نے بھاری آواز میں کہا۔ صاحب، ویٹر جھک کر بولا۔ طالوت نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کسی جہاز سے آئے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ شہر سے آئے ہیں؟ ہاں۔
تب میں آپ کے لیے کمرے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ رات بھر رہیں، کرایہ صرف 20 روپے ہوگا، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ اچھا کیوں؟ طالوت نے پوچھا۔ یہاں اچھے لوگ نہیں آتے، اور پھر اس وقت حال میں بہت برے برے لوگ موجود ہیں۔ تم کافی لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ ان برے برے لوگوں کی ایک فہرست بھی لے آؤ، میں سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ آپ کی مرضی صاحب، میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ بیرا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کافی سرو کر دی۔ گھورنے والے اب بھی شکیلا کو گھور رہے تھے، ان کی نگاہیں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، اور پھر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ کرسی سے اٹھنے والا شخص بلا مبالغہ 6.25 فٹ قد رکھتا تھا۔ بدن اس لحاظ سے موٹا نہیں تھا لیکن تندرست ضرور تھا۔ سفید قمیض اور سفید پتلون پہنے ہوئے تھا، گریبان پیٹ تک کھلا ہوا تھا اور بالوں سے صاف سینہ نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ کسی غیر ملک سے ہی تعلق رکھتا تھا، نہ جانے کہاں کا تھا۔ ہیلو، اس نے ہمارے قریب آ کر دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے اور جھک گیا۔ طالوت گردن جھکائے کافی پیتا رہا۔ لمبا آدمی براہ راست شکیلا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ دونوں تمہارے دوست ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی فرمائیے، میں نے کہا۔ اوہ، تم خاموش رہو، مجھے بات کرنے دو۔ کیوں ڈارلنگ؟ اب شکیلا کسی حد تک نروس ہوئی۔ اس نے دزدیدہ نظروں سے طالوت کو دیکھا۔ وہ بڑی شرافت سے کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ میرا نام گیپن ہے، انکارڈو کا ہیڈ خلاصی ہوں۔ یہاں مجھے سب جانتے ہیں، کیا تم تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھو گی؟ اب طالوت نے کافی ختم کر لی تھی، پھر اس نے ہونٹ خشک کرتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہیلو گیپن، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ اوہ ہیلو، تمہاری ساتھی مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ دوستو، صرف آج کی رات اسے مجھے دے دو، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ مگر تم جیسے مریل لوگوں کو ہم دوست نہیں بناتے، تم بانس کی طرح لمبے اور بے تکے ہو۔ ابے تم تو تیز ہوا میں قدم بھی نہ جما پاتے ہوگے، جاؤ بھاگ جاؤ۔ اٹھو لڑکی، تم بندرگاہ کے شہنشاہ کو نہیں جانتی، میں خوش ہو گیا تو قسمت سنور جائے گی۔ گیپن نے شکیلا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر چونک پڑا۔ نہ صرف اس نے بلکہ میں نے، شکیلا نے بھی محسوس کیا کہ اچانک اس کا ایک ہاتھ غائب ہو گیا تھا۔ گیپن نے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹٹولا اور پھر اس کی چیخ نکل گئی۔ بہت سے لوگ چونک کر کھڑے ہو گئے تھے۔